السلام علیکم دوستو۔ نیلسن منڈیلا یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ صبر، قربانی، مزاحمت اور انسانیت کی فتح کی علامت ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی جس نے ظلم کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلایا، جس نے نفرت کے مقابلے میں معافی کو چنا اور جس نے قید خانوں سے نکل کر قوم کے دل فتح کیے۔ 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے ایک دور افتادہ گاؤں میوزو میں پیدا ہونے والا یہ بچہ شاید خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن دنیا اسے آزادی کی علامت کے طور پر یاد کرے گی۔ منڈیلا کا تعلق تیمبو قبیلے کے شاہی خاندان سے تھا، مگر ان کی اصل پہچان طاقت نہیں بلکہ کردار بنا۔ ان کے قبیلے میں انہیں رولہلا کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے درخت کی شاخ ہلانے والا۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہ صرف شاخ نہیں بلکہ پورا نظام ہلا دینے آئے تھے۔ بچپن ہی سے منڈیلا نے اپنے ارد گرد ناانصافی دیکھی۔ جنوبی افریقہ میں سیاہ فام ہونا جرم تھا اور سفید فام ہونا اختیار۔ زمین، تعلیم، نوکری، یہاں تک کہ انسان ہونے کے بنیادی حقوق بھی رنگ کی بنیاد پر تقسیم تھے۔ یہی وہ زخم تھا جس نے منڈیلا کے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے بیدار کر دیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے منڈیلا فورٹ ہیئر یونیورسٹی پہنچے، جہاں پہلی بار انہوں نے منظم مزاحمت کا راستہ دیکھا۔ طلباء سیاست میں حصہ لیا، ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ مگر یہ اخراج دراصل ان کے اصل سفر کی شروعات تھی۔ بعد ازاں وہ جوہانسبرگ پہنچے، قانون کی تعلیم حاصل کی اور وکیل بنے۔ یہاں انہوں نے قریب سے دیکھا کہ کس طرح نسلی امتیاز کا نظام، جسے اپارتھائڈ کہا جاتا تھا، سیاہ فام انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ علیحدہ بستیاں، علیحدہ اسکول، علیحدہ ہسپتال، علیحدہ بسیں اور ہر جگہ ذلت۔ اسی دوران منڈیلا کی ملاقات افریقن نیشنل کانگریس یعنی ANC سے ہوئی۔ یہی وہ پلیٹ فارم تھا جس نے ان کی جدوجہد کو سمت دی۔ ابتدا میں منڈیلا نے پرامن احتجاج پر یقین رکھا، مارچ، تقاریر اور مظاہرے، مگر ریاست نے جواب میں تشدد، گولیاں اور گرفتاریاں دیں۔ 1960 میں شارپ ویل قتل عام نے حالات کو بدل دیا۔ نہتے مظاہرین پر فائرنگ کر کے درجنوں افراد کو قتل کر دیا گیا۔ اس دن منڈیلا اس نتیجے پر پہنچے کہ جب ظلم اندھا ہو جائے تو صرف خاموشی کافی نہیں ہوتی۔ یوں انہوں نے ANC کے عسکری ونگ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد صرف نظام کو ہلانا تھا، انسانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ 1962 میں نیلسن منڈیلا گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر غداری، تخریب کاری اور ریاست کے خلاف بغاوت کے الزامات لگائے گئے۔ 1964 میں تاریخی روینیا ٹرائل کے دوران منڈیلا نے وہ تقریر کی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک آزاد، مساوی اور جمہوری معاشرے کے خواب کے لیے جیے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو وہ اسی خواب کے لیے مرنے کو بھی تیار ہیں۔ اسی تقریر کے بعد انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ منڈیلا کو روبن آئی لینڈ کی سخت ترین جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا سیل، پتھریلا فرش، کمزور خوراک، سخت مشقت اور مسلسل تضحیک، مگر قید ان کے جسم کو تو توڑ سکتی تھی، ان کے حوصلے کو نہیں۔ انہوں نے جیل کو بھی درسگاہ بنا دیا، قیدیوں کو تعلیم دی اور خود بھی سیکھتے رہے اور صبر کو اپنی طاقت بنایا۔ 27 سال ایک انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں، مگر ان 27 سالوں میں منڈیلا کے اندر نفرت نہیں بلکہ فہم اور برداشت پروان چڑھی۔ دنیا بھر میں ان کی رہائی کے مطالبات گونجنے لگے۔ اقوام متحدہ، عالمی رہنما، عوام سب اپارتھائڈ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جنوبی افریقہ پر عالمی پابندیاں لگیں، معیشت دباؤ میں آئی اور حکومت کو جھکنا پڑا۔ 11 فروری 1990 کو نیلسن منڈیلا جیل سے رہا ہوئے۔ وہ لمحہ صرف ایک انسان کی آزادی نہیں تھا بلکہ پوری قوم کی امید کی واپسی تھی۔ رہائی کے بعد سب سے بڑا امتحان سامنے تھا، بدلہ یا معافی، خون یا مکالمہ۔ منڈیلا نے وہ راستہ چنا جو تاریخ میں کم لوگ چنتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو گلے لگا لیا، سفید فام اقلیت کو یقین دلایا کہ نیا جنوبی افریقہ سب کا ہوگا۔ یہی قیادت کی اصل پہچان تھی۔ 1994 میں جنوبی افریقہ میں پہلی بار تمام نسلوں نے ووٹ ڈالا۔ نیلسن منڈیلا ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ ایک قیدی ایک صدر بن چکا تھا۔ صدر بننے کے بعد بھی منڈیلا نے انتقام کی سیاست نہیں کی۔ انہوں نے مفاہمت، اتحاد اور سچائی کا راستہ اپنایا۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا، جہاں ماضی کے جرائم کا اعتراف ہوا مگر بدلے کے بغیر۔ 1993 میں نیلسن منڈیلا کو امن کا نوبل انعام دیا گیا، مگر ان کے لیے سب سے بڑا انعام اپنی قوم کو متحد دیکھنا تھا۔
5 دسمبر سن 2013 کو یہ عظیم رہنما اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ طاقت معافی میں ہے، کہ قیادت خدمت میں ہے، اور یہ ایک انسان بھی تاریخ بدل سکتا ہے۔ نیلسن منڈیلا ہمیں یہ سکھا گئے کہ اندھیروں سے لڑنے کے لیے اندھیرا نہیں، روشنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صرف جنوبی افریقہ کے نہیں، پوری انسانیت کے رہنما ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، والسلام علیکم۔